عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کی دعا ضرور سن لیں۔ یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ عید تک یہ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ اور اس کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب آسمان پر ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوتا ہے تو مومن کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ محض اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہی نہیں بلکہ رب کائنات کی خاص رحمتوں، بے پناہ برکتوں اور روحانی نعمتوں سے لبریز یہ ایک مقدس زمانہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حج جیسے عظیم فریضے کی ادائیگی ہوتی ہے، جہاں لاکھوں مسلمان اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہر خواہش کو چھوڑ کر اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا چاند کا نظارہ کرنا محض ایک موسمی علامت نہیں بلکہ روحانی بیداری کو نوید ہوتا ہے۔ اس موقع پر ایک خاص دعا پڑھنا نہ صرف سنت ہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے کی گئی یہ دعا انسان کی زندگی میں خیر و برکت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اہل علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق ما تحب و ترضى ربی و ربک اللہ۔ یہ دعا امن، ایمان، سلامتی، توفیق کی فریاد ہے۔ اس دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نیا مہینہ ہمارے لیے خیر و برکت، ہدایت اور اس کی رضا کے لے کر آئے۔ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کو قرآن حدیث میں بے حد فضیلت والا قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے زیادہ محبوب دن کوئی نہیں جس میں بندہ نیک عمل کرے۔ دنیا میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے مقدر کو بدل دیتے ہیں۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن میں رب ذوالجلال کی خاص عنایتیں زمین پر بسائی جاتی ہیں، جن میں انسان کو اپنی قسمت سنوارنے، گناہوں سے نجات پانے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے عظیم موقع عطا کیے جاتے ہیں۔ انہی دنوں میں سے سب سے مبارک، بعظمت، روحانی لحاظ سے سب سے قیمتی ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، جنہیں قرآن حدیث میں بے مثال فضیلت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ ایام رب کی خاص عنایات ہیں۔ ان دنوں میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ خاص تسبیح ان دنوں میں بہت برکت اور رحمت لاتی ہے۔ ان دنوں میں ایک خاص تسبیح جس کا پڑھنا نہایت فضیلت رکھتا ہے، وہ یہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح اگر دل سے پڑھی جائے تو اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو بندے کو روحانی، اخلاقی، جسمانی طور پر پاکیزہ کرتا ہے۔ حج کے ہر عبادت بندے کو اللہ سے قریب تر کرتی ہے، خواہ وہ طواف ہو، سعی ہو یا قربانی کا عظیم عمل۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ عمل محض جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اس نیت کا اظہار ہے، اے اللہ میں اپنی ہر چیز تیرے راستے میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ قرآن میں فرمایا، اللہ تک نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہارے پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یہی تقوی، یہی اخلاص اصل قربانی ہے۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے ہم اپنے خواہشات، انا، مال، وقت، حتیٰ کہ اپنا سب کچھ اللہ کے حضور قربان کر دیں، جس میں بندہ یہ اعلان کرتا ہے، اے اللہ میری جان، مال، خواہشات سب کچھ تیرے قدموں میں ہے۔ قرآن میں فرمایا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہو۔ حج میں طواف، سعی، وقوف عرفات، مزدلفہ، منی، قربانی جیسے تمام اعمال انسان کو دنیاوی آلائشوں سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کرتے ہیں۔ میدان عرفات کا دن تو ایسا دن ہے جس میں اگر کسی کا دل اللہ کے سامنے جھک جائے تو وہ ایسا
پل ہوتا ہے جہاں سے زندگی کے سمت بدل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرے اور فحش باتوں اور گناہوں سے بچے تو وہ ایسا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ محترم ناظرین، ذو الحجہ کے 10 دنوں میں جو اعمال سب سے زیادہ کیے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال یہ ہیں۔ پہلا، نماز کا اہتمام۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ نوافل، تہجد، اشراق، چاشت کو معمول بنائیں۔ دوسرا، روزہ۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں میں روزہ رکھنا بہت فضیلت رکھتا ہے، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 3، صدقہ خیرات۔ ان دنوں میں جو صدقہ کیا جائے وہ کئی گنا زیادہ اجر رکھتا ہے۔ نمبر 4، دعائے استغفار۔ گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنے کا وقت یہی ہے۔ نمبر 5، قربانی کی تیاری۔ دل سے قربانی کے جانور کی دیکھ بھال، نیت کی صفائی، سنت ابراہیمی کی پیروی۔ عید الاضحیٰ کا دن محض خوشی، گوشت یا دعوتوں کا دن نہیں، بلکہ اس دن کے اصل روح بندگی، شکر گزاری اور قربانی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے ایک مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ جب آپ قربانی کریں تو دل سے نیت کریں، اے اللہ، یہ تیرے لیے ہے، تیری رضا کے لیے ہے، تیرے محبوب نبی کی سنت کی پیروی میں ہے۔ اور اس دن اپنے رشتہ داروں، محتاجوں اور غریبوں کو ضرور یاد رکھیں، کیونکہ یہ دن اخوات اور ہمدردی کا بھی پیغام دیتا ہے۔ جو شخص ان دنوں میں نیکیاں کرتا ہے، اس کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کے اعمال نامے میں وہ روشنیاں درج کی جاتی ہیں جو قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جن میں بندہ صرف اللہ سے بات کرتا ہے اور اللہ اس کی سنتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ذو الحجہ کا چاند دیکھتے ہی دعا ضرور پڑھیں۔ 1 تا 10 ذو الحجہ روزانہ مخصوص تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صبح و شام پڑھیں۔ نوافل، روزہ، صدقہ، قرآن کی تلاوت، دعا اور استغفار کو معمول بنائیں۔ قربانی کو محض رسم نہ سمجھیں بلکہ دل سے اس کی روح کو سمجھیں۔ عرفہ کا دن کا روزہ خاص طور پر رکھیں۔ حج نہ جا سکے تو بھی حج جیسا ثواب ان دنوں میں مل سکتا ہے اگر دل اخلاص سے بھرپور ہو۔ ناظرین، ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ایک ایسا باسعادت مہینہ جس میں تمام مسلمان اپنے اللہ کے خاطر اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور اس مہینے میں اس عظیم قربانی کی ایک اجتماعی طور پر مثال قائم کی جاتی ہے جو کہ دنیا بھر کے دوسرے اقوام کے لیے ایک بہت ہی عظیم نمونہ۔ ناظرین، یہ ذی الحجہ جو بابرکت مہینہ ہے، باسعادت مہینہ ہے، اس میں لوگ اپنے اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی حج کی باسعادت جو عبادت ہے وہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی حوالے سے چونکہ اب ماہ ذی الحجہ کا جو چاند ہے وہ نظر آنے والا ہے، ابھی کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اب ماہ ذی الحجہ کا جو چاند ہے وہ نظر آنے کے بہت قریب ہے، تو اسی حوالے سے ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا چھوٹا سا عمل لے کر آئے ہیں، آپ کہہ لیں ایک مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں جو کہ ہے بہت ہی آسان، لیکن اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ خود انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اگر آپ یقین کے ساتھ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ آپ نے بس کرنا یہ ہے، آپ نے جب ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنا ہے، چاہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کیونکہ زیادہ بہتر ہے۔ جب چاند نظر آئے تو آپ خود دیکھیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چاند جب نظر آتا ہے تو بہت دور ہونے کے باعث آنکھوں سے نظر آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے جب آپ چاند کو خود دیکھیں، یا تو اگر آپ خود دیکھ سکتے ہیں تب بھی آپ کر لیں۔
عمل اگر آپ خود نہیں دیکھ سکتے تو آپ جب چاند کی خبر سنیں چاند نظر آ گیا ہے تو تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاند کو جس دن چاند نظر آئے اس دن یہ عمل نہ کر سکے تو ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یعنی یکم سے 10 ذی الحجہ تک آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے وہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش کروں گا آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا تاکہ سب لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ سبسکرائبر بٹن پر کلک کر دیجیے۔ اس نیک کام میں ہمارا ساتھ ضرور دیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے پسند کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو جس کے بارے میں آپ وظیفہ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ بے شک کمنٹ میں اپنا مسئلہ جو ہے وہ بتا دیجیے گا۔ ہم آپ کا مسئلہ جو ہے اس پر وظیفہ جو ہوتا ہے وہ ہم بتا دیں گے ایک نئی ویڈیو بنا کر تاکہ سب لوگوں کا فائدہ ہو سکے اور آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ ناظرین، ماہ ذی الحجہ کے مہینے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور آپ نے عمل کیا کرنا ہے وہ میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ جب یہ شروع کریں تو آپ ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے جب آپ یہ وظیفہ کریں جب آپ اللہ کے بارگاہ میں اپنے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھے گا۔ ناظرین، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جب آپ ذی الحجہ کا چاند دیکھیں تو آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ اب درود ابراہیمی کا بعض لوگوں کو نہیں پتہ درود ابراہیمی کون سا ہے، تو یہ وہی درود پاک ہے جو کہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور وہ ماشاء اللہ سب کو آتا بھی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ہر بار کی طرح میں ہر ویڈیو میں آپ سے کہتا ہوں آئیے مل کر ایک مرتبہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بارگاہ عالی شان میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کر پڑھ لیجیے گا کیونکہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ یہ ایسی عبادت ہے جس نے قبول ہو ہی جانا ہے۔ باقی عبادت میں تو شک ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، لیکن یہ عبادت جو ہے یہ قبول ہی ہے۔ تو آئیے مل کر میرے ساتھ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین، یہ درود پاک جو ہے آپ نے 11 مرتبہ اول آخری میں لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، نہیں بھولنا۔ اس کے بعد آپ نے درمیان میں یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ آپ نے یہ پہلے بھی سنا ہوگا، آپ نے اس طرح سے پڑھ لینا ہے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھ لینا ہے یا ارحم الراحمین۔ بے شک آپ کوئی تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیجئے گا یا آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مرضی، جیسے آپ کو ایزی لگے تو یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کا انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ یہ ہوگا، بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ہمارے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، غربت نے مارا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ 3 مسائل دیکھ لیں، یہ جو کہ ہر گھر کی آج کل ضرورت بنی ہوئی ہے۔ اپنا گھر ہو،
بندے کے پاس اس کے بعد اپنی گاڑی ہونی چاہیے اور اس کے بعد دولت ہونی چاہیے، لیکن یہ سب کچھ تبھی ملتا ہے جب ہم اللہ پاک کو راضی کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ پاک کی تعلیمات سے ہی منہ موڑ کر یہ سب کچھ مانگیں تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے یقین کے ساتھ عمل کر لینا ہے تو انشاءاللہ تعالی گھر، گاڑی، دولت، یہ تینوں چیزیں اللہ تعالی آپ کو عطا فرمائے۔ کچھ بھی ہو، چاہے کتنی ہی مشکل ہو، لیکن یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے صرف کن کہنا ہے اور چیز نہیں جو ہے وہ یعنی ہو جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہدایت جو ہوتی ہے وظائف کے پورے ہونے کی، وہ یہ ہے 5 وقتی نماز قائم کرنا لازمی ہے، تبھی اس وظیفے کا کوئی اثر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یقین ہونا چاہیے اس وظیفے پر، اللہ کی ذات پر آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ وظائف جو ہوتے ہیں یہ تبھی اثر کرتے ہیں جب ہم فرائض پورے کرتے ہیں۔ اس کے لیے 5 وقتی نماز کی پابندی لازمی کیجیے گا۔ تو ناظرین، آپ کو یہ عمل میں نے آج کی اس ویڈیو میں بتانا تھا۔ انشاءاللہ تعالی گھر، گاڑی اور دولت سب کچھ ملے گا۔ بے شک آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا۔ آزمانے سے مراد یہ ہے آپ کر کے دیکھ لیجئے گا، لیکن وظائف کو آزمانا نہیں چاہیے، کیونکہ وظائف ہمیشہ اثر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ سے بھی کہوں گا آپ اپنا صدقہ بھی دیتے رہا کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جب آپ یہ عمل کریں تو آپ صدقہ لازمی دیں، ویسا صدقہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے۔ نفلی صدقات آپ دیتے رہا کریں، کیونکہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ اللہ پاک کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک صدقے کی وجہ سے ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ مٹا دیتے ہیں، ہمارے نام اعمال میں نیکیاں شامل کر دی جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذو الحجہ جیسی بابرکت دن عطا فرمائے، یہ ہماری زندگی کے سنوارنے کا سنہری موقع ہے۔ ان دنوں کی غفلت سے نہ گزاریں، اللہ کی رحمت قریب ہے۔ بس ایک ندامت، ایک آنسو، ایک تسبیح، ایک سجدہ اور بندہ رب کی قریب ہو جاتا ہے۔ یہ ایام پلٹنے کا وقت ہے، رب کو راضی کرنے کا موقع ہے اور روحانی بلندی کے طرف بڑھانے کا سنہری زمانہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے صرف ظاہری عبادت کافی نہیں، بلکہ دل کا اخلاص، نیت کی پاکیزگی، عمل کی سچائی اصل عبادت ہے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں ایک سجدہ، ایک آنکھ، ایک دعا، ایک آنسو، ایک تسبیح، سب کچھ اللہ کے ہاں وزنی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گھروں میں سکون، دلوں میں اطمینان، رزق میں برکت نازل ہو، ذو الحجہ کے ان مبارک ساعتوں کی غنیمت جانیں۔ خاص طور پر 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ تسبیح روزانہ پڑھیں، نمازوں کا خاص اہتمام کریں، توبہ استغفار کریں، قربانی کے جذبے کو دل میں تازہ کریں۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کے عمل اچھا لگا ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر کے اس نیک کام میں ہمارا ساتھ ضرور دیجیے گا، تاکہ ہم آپ تک ویڈیو پہنچاتے رہیں، اس طرح کے وظائف آپ تک پہنچاتے رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جب آپ یہ عمل کریں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھے گا، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے تو ہمیں اپنا نام کمنٹ پہ بتا دیجیے، تاکہ آپ کو اپنی دعاؤں میں کر لیا جائے۔ میں ملتا ہوں کسی نئی وظیفے کے ساتھ، کسی نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق و رحمت فرمائے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اصول برکت ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔